بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدیل وڑائچ۔ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت کے لیے ایک مشکل مرحلہ آن پہنچا ہے۔ ایک نیا امتحان اب سے چند گھنٹوں بعد شروع ہونے جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان، ان کی حکومت کو اپنی اکثریت ثابت کرنی ہے۔ اگر وہ یہ اکثریت 4 بجے ثابت نہ کر سکے تو ان کی حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بج سکتی ہے۔ یہ اکثریت اس لیے ثابت کرنی ہے کہ اب 12 جنوری کو IMF کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس اجلاس سے قبل حکومت نے 2 بل ہر صورت میں منظور کروانے ہیں۔ اگر یہ 2 بل منظور نہیں کروائے جاتے تو IMF جو ہے $1 ارب کی قسط جاری نہیں کرے گا، جس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے میں ایک بل جو منی بل ہے، منی بجٹ جسے کہا جا رہا ہے، اسے قومی اسمبلی کے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل کر لیا گیا ہے، لیکن اسے ابھی کابینہ میں آج کا جو اہم ہنگامی اجلاس بلایا گیا ہے، پہلے کابینہ سے اس کی منظوری لی جانی ہے۔ کابینہ میں اسے منگل کے روز ڈیفر کر دیا گیا تھا، اسے منظوری کے لیے پیش کیا گیا، لیکن اس پر کچھ سوالات اٹھے تو اسے مزید ڈسکشن کے لیے اور اتحادیوں کو، اپنے ارکان کو مزید اعتماد میں لینے کے لیے اسے ڈیفر کر دیا گیا، اور آج پہلے کابینہ کے اجلاس میں اس کی منظوری لی جائے گی اور قومی اسمبلی اجلاس کے ایجنڈے میں اسے شامل کیا گیا ہے منظوری کے لیے۔ اور ایجنڈے میں کہا گیا ہے کہ وزیر خزانہ شوکت ترین فائنانس سپلیمنٹری بل 2021 پیش کریں گے ٹیکسز اور ڈیوٹیز سے متعلق قوانین میں تبدیلی کے لیے۔ لیکن منگل کے روز کابینہ نے جو بل منظور کیا تھا، جو اسٹیٹ بینک کی خود مختاری سے متعلق بل تھا، وہ بل حیران کن طور پر قومی اسمبلی کے آج کے اجلاس کے ایجنڈے میں ابھی تک شامل نہیں کیا گیا، وہ ایجنڈے میں شامل نہیں ہے۔ تو یہ دونوں بل ہر صورت منظور ہونے ہیں، ایک بل شامل ہے، ایک بل شامل نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا تھا کہ اسٹیٹ بینک سے متعلق جو بل تھا، اسٹیٹ بینک کی خود مختاری سے متعلق، وہ حکومت نے واپس لے لیا تھا۔ وہ کابینہ نے منظوری دے دی تھی، اس کے باوجود وہ واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا اور کہا گیا کہ پارلیمنٹ میں پیش نہیں ہوگا، لیکن IMF مان نہیں رہا۔ IMF کہہ رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو ایسی خود مختاری دی جائے کہ اس سے پوچھا نہ جا سکے۔ اب وہ جو اسٹیٹ بینک کا بل گزشتہ روز کابینہ سے منظور ہوا ہے، اس میں بھی کچھ حیران کن اور پریشان کن چیزیں ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن آج کے جو ایجنڈے میں منی بجٹ سے متعلق یہ 350 ارب روپے سے زائد کے جو ٹیکسز ہیں، یہ ٹیکسز لگائے جانے ہیں بہت ساری آئٹمز پر، 20 آئٹمز پر جو ٹیکس کی چھوٹ ہے وہ ختم کرنی ہے۔ کچھ چیزوں پر ٹیکس تھا ہی نہیں، کچھ چیزوں پر 5% تھا، کچھ چیزوں پر 7.5% تھا، کچھ چیزوں پر 12% تھا۔ تو ان کو تقریباً 144 کے قریب یہ چیزیں ہیں جن پر، ان اشیاء پر یہ ٹیکس بڑھا کر 17% تک کر دیا جائے گا۔ اب اپوزیشن اس میں کہہ رہی ہے کہ جی مہنگائی کا طوفان آئے گا، خود حکومت کے اپنے لوگ بھی اس پر تشویش کا اظہار ضرور کر رہے ہیں، لیکن یہ بل حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اس پہ جو فوڈ آئٹمز ہیں، ایک عام آدمی کی جو چیزیں ہیں، جو کسان سے متعلق چیزیں ہیں، اور جو فوڈ باسکٹ کی جو آئٹمز ہیں عام آدمی کے لیے، اس پہ کوئی ٹیکس جو ہے وہ نہ بڑھایا جا رہا ہے، نہ نیا لگایا جا رہا ہے۔ تو کن چیزوں پہ ٹیکس بڑھایا جا رہا ہے؟ جو باہر سے آنے والی مشینری ہوگی، جو موٹر سائیکل ہوں گے، پالتو جانور ہوں گے، امپورٹڈ گوشت ہوگا، امپورٹڈ مچھلی ہوگی، امپورٹڈ سبزی ہوگی، تو جو پیکڈ آئٹمز ہیں باہر سے منگوائی جاتی ہیں، تو حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ ایک عام آدمی کے استعمال کی نہیں، بلکہ جو امیر طبقہ ہے اس کے استعمال میں آتی ہیں، ان پہ ٹیکسز بڑھایا جا رہا ہے۔ اور یہ بیسیکلی حکومت اس کو ٹیکس ریفارمز بھی قرار دے رہی ہے کہ اس میں لوپ ہولز تھے جنہیں دور کیا جا رہا ہے، اس لیے یہ IMF چاہتی ہے کہ یہ لوپ ہولز دور کیے جائیں۔ بہرحال یہ 350 ارب روپے کا جو ٹیکس لگے گا، ظاہر ہے اس کا امپیکٹ کہیں نہ کہیں تو آئے گا، لیکن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ عام آدمی پر نہیں آئے گا۔ اچھا، اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ حکومت کو 172 ارکان صرف شو کرنے ہیں، اگرچہ ان کے پاس 181 نشستیں قومی اسمبلی میں موجود ہیں، لیکن یہ اس لیے ایک بڑا کٹھن مرحلہ ہے کہ اگر اس میں یہ اکثریت ثابت نہ کر پائے یا اس وقت کورم پورا نہ کر پائے، ارکان کی عدم دلچسپی کا اگر کوئی سامنا کرنا پڑا، لوگ کم آئے، کورم کے ایشوز ہوئے اور یہ بل منظور نہ ہو سکا، تو اس صورت میں پھر وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے، انہیں دوبارہ اعتماد کا ووٹ لینا پڑ سکتا ہے، کیونکہ
ایک عام جو چیز ایک کہی جاتی ہے کہ جی اگر بجٹ منظور نہ ہو سکے کسی حکومت سے تو پھر وہ حکومت اخلاقاً ختم ہو جاتی ہے، اگرچہ قانوناً ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے آج کا دن جو ہے یہ بڑا اہم ہے۔ اس میں آج اگر کابینہ اجلاس میں جب یہ بل دوبارہ پیش ہوگا، اتحادی اگر اس پہ مان جاتے ہیں، حکومت کے اپنے ارکان اس پر اطمینان کا اظہار کرتے ہیں، تو پھر کوئی اتنی مشکل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایم کیو ایم کے 7 لوگ ہیں، چونکہ قومی اسمبلی میں پی ایم ایل این کے 5 ہیں، باپ کے 5 ہیں، جی ڈی اے کے 3 ہیں، تو ان میں سے اگر کوئی ایک بڑا اتحادی جو ہے وہ مسئلہ پیدا کرتا ہے تو حکومت کے لیے تشویشناک بات ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ اتحادیوں کو قائل کرنا کوئی اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے کہ انہیں نہ بتایا جا سکے کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن ہے، اور اگر یہ نہیں کیا جاتا تو وہ $1 ارب نہیں ملیں گے، اور وہ نہیں ملیں گے تو پھر ملک کی معیشت کے لیے یہ خدا نخواستہ بہت تباہ کن ہوگا۔ اب معاملہ ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کی خود مختاری سے متعلق بل ہے، اگرچہ یہ بل کابینہ نے منظور کر دیا لیکن آج کے ایجنڈے میں ابھی تک یہ شامل نہیں ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حکومت اسٹیٹ بینک سے قرض نہیں لے سکے گی۔ اس پہ حکومت کی جانب سے بھی بہت تشویش کا اظہار کیا گیا تھا جب آئی ایم ایف یہ شقیں شامل کروا رہا تھا، کیونکہ حکومت کو جب ضرورت پڑتی ہے تو اسٹیٹ بینک سے وہ قرض لیتی ہے، لیکن اس میں پرائیویٹ بینکوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ یہ اسٹیٹ بینک سے قرض نہیں لے سکے گی، اور اسٹیٹ بینک حکومت کی کسی آبلیگیشن کی گارنٹی بھی نہیں دے سکے گا، اور نہ ہی ڈائریکٹ کریڈٹ کی سہولت جو ہے وہ دے سکے گا۔ یہ جو نیا بل منظور ہوا ہے اس میں اگرچہ حکومت ایک بل پہلے واپس لے چکی، لیکن اس میں بہت ساری ایسی کلازز جو کہ بہت ہی تشویشناک تھیں انہیں نکالا گیا، لیکن آئی ایم ایف نہیں مان رہا تھا۔ پھر ان کا اثرات کم کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے باوجود ایسی کلازز جو ہیں اس بل میں شامل ہیں، لیکن آئی ایم ایف جو ہے اگر اس کو راضی نہیں کیا جاتا تو پھر وہ $1 ارب کی جو 12 جنوری کو اجلاس ہونا ہے آئی ایم ایف بورڈ کا، تو یہ خدا نخواستہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو حکومت اس میں کہا گیا جی کہ اس بل میں کہ اسٹیٹ بینک کا احتساب نہیں کر سکتی، تاہم گورنر اسٹیٹ بینک پارلیمنٹ کو اپنے بینک کی کارکردگی سے متعلق رپورٹ بھجوائیں گے، اس میں مانیٹری پالیسی اور معاشی صورتحال سے متعلق جو ہے وہ آگاہ کریں گے۔ اس میں نئے بل میں البتہ ایک چیز شامل کی گئی ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک کو ہٹانے کے حوالے سے جو اس سے پہلے بل منظور شدہ واپس لیا گیا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ صرف عدالت اگر قرار دے مس کنڈکٹ تو تب یہ حکومت ہٹا سکتی ہے گورنر اسٹیٹ بینک کو، لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر حکومت یہ سمجھے تو حکومت بھی مس کنڈکٹ پر ہٹا سکتی ہے، اور اگر حکومت یہ دیکھے کہ فزیکل یا مینٹل صلاحیت اس کی نہ ہونے کے باعث وہ کام نہیں کر پا رہے گورنر یا ڈپٹی گورنر، تو تب بھی حکومت ہٹا سکتی ہے۔ تو گورنر 5 سال کے لیے اس میں اپوائنٹ ہوگا، یہ یعنی گورنر کا ٹینیور جو ہے 3 سے 5 سال ہو گیا، اور یہ قابل توسیع ہوگا۔ اور اس میں جو بینک کے فنکشن سے متعلق، اسٹیٹ بینک کے فنکشن سے متعلق اگر حکومت نے کوئی لیجسلیشن کرنی ہے، کوئی قانون لے کر آنا ہے، تو اس سے پہلے اسٹیٹ بینک سے مشاورت کرنا ہوگی۔ تو ایک اور معاملہ تھا کہ جی اسٹیٹ بینک کے افسران کو نیب نہیں پوچھ سکتی، ایف آئی اے نہیں پوچھ سکتی، یہ امیونٹی جو دی گئی تھی، البتہ یہ امیونٹی اس کو الگ قوانین بھی چونکہ ڈیل کر رہے ہیں، تو یہ امیونٹی واپس لی جا رہی ہے۔ یہ امیونٹی جو ہے یہ نیب کے آرڈیننس میں بھی دی گئی تھی کہ اسٹیٹ بینک کے جو افسران ہیں وہ نیب کے دائرہ کار میں نہیں آئیں گے، لیکن یہ معاملہ ظاہر ہے کافی تشویشناک ہے کہ اسٹیٹ بینک کا افسر کچھ بھی کرے، اسے پوچھ گچھ ہی نہیں ہو سکتی، اسے ہٹایا ہی نہیں جا سکتا، جو اس سے پہلے پروپوزڈ جو بل آیا تھا۔ تو یہ چیزیں ایسی تھیں جو خدا نخواستہ سالمیت کے خلاف تھیں۔ تو بہرحال اب ایسی مجبوری آن کھڑی ہوئی ہے کہ یہ کڑوا گھونٹ اس لیے پینا پڑ رہا ہے کہ اب اسٹیٹ بینک اگر اب آئی ایم ایف اس پر کوئی مسئلہ پیدا کر دیتا ہے، آئی ایم ایف وہ $1 ارب کے معاملے پہ مزید ڈیلے کرتا ہے، اس وقت ڈالر کی جو سچویشن ہے سامنے ہے، قابو نہیں آ رہا ڈالر، اور قیاس آرائیوں پر ڈالر جو ہے یہ اوپر جاتا جا رہا ہے، لیکن اب آئی ایم ایف کے اس پروگرام سے نکلا تو ظاہر نہیں جا سکتا، یہ افورڈ نہیں کیا جا سکتا، تو اس میں اس وقت یہ کڑوا گھونٹ بھرنا ہی ہوگا، اور ایسے میں اتحادیوں کو بھی راضی کرنا ہوگا، اپنے ارکان کو بھی راضی کرنا ہوگا حکومت کو۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر
حکومت کی جو اکثریت ہے یہ حکومت کو ثابت کرنا مشکل ہو جائے گی، اس کے الگ سے کانسیکوینسز ہوں گے۔ عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔